الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، آج سفر سے 2 دن کی سفر سے واپسی پر قاری صاحب سے رابطہ ہوا. کہا کہ مجلس سے ذکر ہوتی ہے تو اب آپ کو اطلاع کر دی جائے. تو اس لالچ میں اسلامی سال کا شروع ہے. کسی بھی شے کے شروع میں خیر کا کام پورے سال کی خیر کی ضمانت ہوتا ہے. ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، لیکن پیغمبر سلام نے اس کی اہمیت سمجھی اور ہمیں سمجھائی. صبح اچھی جلد ہو جائے گی آپ کی، سارا دن اچھا رہے گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، اصبح نشیطاً، تر و تازہ رہے گا، پورے دن رہے گا. اور صبح نہیں پڑھے گا، پورے دن خبیث نفس، پورے دن منحوس بن کر رہے گا. تو صبح کی کیا، صبح جو ہے اس کا اثر سونے تک پڑا، خیر کا بھی خیر کا. مہینے کی شروع میں رسول اللہ چاند دیکھتے دعا کرتے ہیں تاکہ پورے مہینے پر خیر کا اثر پڑے. تو ابتدا جو ہے کسی بھی شے کی وہ انتہا تک اثر انداز رہتی. اس لیے میں اور آپ جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں سب سے پہلے جو لفظ کہا گیا اللہ کہا گیا ہے. آج ہم صاحب ایمان بیٹھے ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آخری وقت پر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر دنیا سے جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب بچے کو شعور بھی نہیں ہے کہ بھائی اس کے کانوں میں بہت باتیں پڑیں گی. 2 سال میں باپ کی لغت بولے گا، ماں کی لغت بولے گا. سب سے پہلے میرے اللہ پر میرا نام اس کے کان میں ڈالو. سب سے پہلے زندگی کی ابتدا میں دیکھنا. اسی طرح سال کے شروع میں پیغمبر سلام دعا فرما اللہ مدخل علینا، جس کا ادب اللہ ہم پر خیر کے ساتھ سلام کے ساتھ داخل کر. پورے سال میں اپنی رحمت ہمارے ساتھ رکھنا، شیطان سے ہمیں بچا. اس لالچ میں سال کا شروع ہے. لیکن تھکن مجھے بہت ہے، آج کی تھکن بھی ہے اور حج کے ساتھ پھر سفر کی تھکن. اور یہ اذان کے عملی کے لیے مجھے جانا ہوا. تو ہمارے بڑے بھائی ان کی بیٹی پیدا ہوئی دوسری اہلیت سے. ماشاءاللہ ان کے پہلی اہلیت سے بیٹے اور اس بیٹی میں 30 سال کا فاصلہ ہے. بڑا بھا 30 سال کا ہے. آج وہاں اذان بھی دی، پٹی بھی دی. بچی محبت ہے ان کی. میرے دوستو تو میں نے کہا کہ چلو بھائی
کل خانقاہ میں بھی الحمدللہ، کل خانقاہ میں لاہور جو خانقاہ بن رہی ہے، قاری صاحب کے کام کاج کی ذمہ دار ہیں، اس خانقاہ میں بھی کل مغرب میں وہاں جا کر چاند دیکھا اور مجلس کی اور نماز پڑھی اس خانقاہ میں، اس لالچ میں۔ اور آج آپ اللہ کا پتہ چلا، ہم نے کہا بھی یہاں بھی مجھے لالچ ہوا کہ سال کی شروع میں، تو ہمارا سال تو یہ ہے، ہمارا سال محرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن محترم ہے، اللہ نے شروع اس مہینے سے کیا ہے جو مہینہ محترم ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، یہاں سے شروع ہوا ہے۔ لیکن کیا کرے، اللہ معاف فرمائے، انگریزیت اتنی ہمیں چھا گئی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ چاند کا مہینہ کیا ہے، چاند کی طریقے کیا ہے۔ بہت بڑی غفلت کی بات، ہمیں نام بھی نہیں آتے مہینہ، بڑوں کو نہیں آتے، بچوں کو کیا آئیں گے۔ حرمت کا مہینہ، حرمت کے 4 مہینے ہیں، ان میں سے چوتھا مہینہ یہ محرم الحرام ہے۔ اور آج یکم محرم کو اتنی عظیم الشان شخصیت نے اپنا خون دے کر اسلام کی آبیاری کی، آج اسلام کھڑا ہے۔ یہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی قربانیاں تھی، وسلم کی قربانی تھی، آپ کی قربانی اور صحابہ کرام کی قربانیوں نے قیامت تک کے لیے اسلام کا درخت اتنا بڑا کر دیا، پورا عالم کوشش کرتا رہے، شاخ بھی نہیں کاٹ سکتا، تنا تو کیا کاٹے گا۔ یہ داڑھی شاخ ہے، کیا داڑھی والے ختم کر دیے؟ ہاں کمزوری ہے، بہت ہم نہیں رکھ پاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ برقع ایک شاخ ہے، کیا برقعے پہننے والی نہیں؟ امریکہ کی سڑکوں پر بھی برقعے والی نظر ہے۔ اسلام عجیب ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ فرانس کے جنرل اسٹور پر ایک عورت گئی برقعے میں، نقاب میں، جب وہ وہاں پر پہنتے تو وہاں پر ایک مسلمان عرب عورت تھی، وہ پینٹ شرٹ پہن کر بیٹھی، انہوں نے اس کو کہا، کیونکہ فرانس میں برقع اور اس پر بہت زیادہ سخت معاملات ہیں، اسکول کالج میں یونیورسٹی میں سقاف بھی نہیں لیتے، لیکن جہاں اسلام کی خصوصیت ہے، جہاں جتنا اس کو دباتے ہیں اتنا ابھرتا ہے، اور فرانس میں برقعے پہننے کا سب زیادہ رواج ہوتا جا رہا ہے۔ ہم جگہ تو نہیں روک سکتے، اسکول کالج جو منع کرتے، تو اس نے کہا اے دیکھو تم برقعے والی کو ایسے یوں ہے، وہاں تم جس ملک میں سے آئی ہو وہیں چلے جاؤ، وہاں برقعہ پہنو، فرانس میں کیوں پہنتی ہو؟ تو اس نے اپنا نقاب اوپر کیا، انہوں نے کہا میں فرانسیسی ہوں، ملک ہمارا ہے، پتہ نہیں تم بات چاہیے، لیکن میرا مذہب اسلام ہے، دراصل تم نے بیچ دیا دین، ہم نے خرید لیا۔ پانی پانی ہو گئی، اور کاپنے لگے اس سے عرب عورت۔ تو تنا تو کیا دور کی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کی آبیاری، طائف کے بازار میں رسول اللہ کا خون بہا، احد کے پہاڑوں پر خون بہا، صحابہ نے خون دیا، خلفائے راشدین نے خون دیا، پیغمبر السلام کے صحابزادوں نے خون دیا، قیامت تک چلتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا سال محترم حرمت والے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جانوروں کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے ہمارا سال، اور چاند سے، چاند دیکھ کر، سبحان اللہ، چاند کے ساتھ اسلام عجیب مطلب ہے۔ دنیا کے کوئی کسی خطے میں ہو، کسی جنگل میں ہو، پہاڑ پہ رہتا ہو، وہ بھی چاند کو دیکھ کر اپنی عبادات کا رخ متعین کر سکتا ہے۔ اب کون سا رمضان شروع ہو گیا ہے، اب عید آ گئی،
کیونکہ چاند دیکھ کر سورج تو روزانہ ایک ہی جیسا نکلتا ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ سورج جنوری کا ہے یا فروری کا ہے، وہ تو حساب کتاب سے دیکھے تو سمجھ آتا ہے، لیکن شریعت نے ایسی چیز رکھی ہے، چاند کے مہینے کے اعتبار سے ایسا رکھا کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی ہو تو از خود دیکھ کر بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ بھئی یہ چاند جو ہے کون سے مہینے کا چاند ہے اور مجھے اب کیا کرنا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ چاند کے مہینوں کے ساتھ ہماری عبادات رکھی تو ہر موسم میں ہر عبادت آتی ہے۔ رمضان کبھی گرمی میں آ رہا ہے، سردی میں آ رہا ہے، بہار میں آ رہا ہے، خزاں میں آ رہا ہے، حج کبھی گرمی میں آ رہا ہے، سردی میں آ رہا ہے، بہار میں آ رہا ہے، خزاں میں آ رہا ہے، نمازیں کبھی سردی میں آ رہی ہیں، کبھی گرمی میں آ رہی ہیں، کبھی بہار میں، یعنی نہ تو کوئی زمین خدا کی عبادت سے خالی رہے اور نہ کوئی زمانہ خدا کی عبادت سے کوئی زمین نہیں، پورے عالم میں نمازیں پڑھی جا رہی، پورے عالم میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پورے عالم میں روزے رکھے جا رہے ہیں۔ ہاں حج کیونکہ دربار کی عبادت ہے تو وہاں بلایا جا رہا ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے، آپ عید کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ رمضان میں اس لیے عید پڑھی جاتی ہے کہ رمضان کا شکریہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رمضان پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ میں پوچھتے ہیں، رات کو عید کی رات پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھائی انہوں نے ان کو کیا دینا لینا ہے؟ ان کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام کا دن۔ اور پھر عید کا دن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے فرشتوں جو میری مزدوری کر چکا ہو اور وہ پھر میری عیدگاہ میں آئے دعا کرے کیا دینا چاہیے؟ اللہ اس کو پورا دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے جلال کی قسم، میری وہ عزت کی قسم، میری رفت کی قسم، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو وہ عید کیوں ہے؟ رمضان کی وجہ سے۔ سن لو آج عید الفطر رمضان کا شکریہ ہوتا ہے، عید الاضحیٰ تو کوئی عبادت تو نہیں کی، نہیں، تمہیں میں سے تمہارے کچھ لوگوں کو ہم نے دربار میں بلایا ہے، تم شکریہ میں عید مناؤ۔ اس لیے عید کے موقع پر دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں کا آدمی نہ ہو۔ ٹھیک اگر آپ کے محلے کا نہ ہو لیکن پورے پاکستان سے بھی اگر ایک آدمی چلا جائے، حدیث میں آتا ہے کہ جو حج پہ آتا ہے وہ وفد ہوتا ہے، وہ چاہے اکیلا دعا مانگے لیکن ہم اس سے ریلیٹڈ سب کو نوازیں گے، کیونکہ وفد جو ہوتا ہے اس کے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پچھلی پوری قوم کے لیے ہوتے ہیں جس کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے۔ اس برادری میں سے جائے گا، اس شہر میں سے جائے گا، جس محلے میں سے جائے گا، جن کا پیر جائے گا۔ اگر وہ نہ بھی مانگے، پیر صاحب نہ بھی مانگے بھی مریدوں کے لیے تو تب بھی اللہ مریدوں کو دیں گے، کیونکہ وہ وفد ہے نا۔ تو وفد کا مطلب یہ ہوتا ہے پاکستان کا وفد کہیں جاتا ہے تو آگے ملک جو فیصلہ کرتے پورے ملک کی عوام کے لیے فیصلہ کر کے عطا کرتے ہیں، اس کو بھی ملتا ہے، لہٰذا اس کو بھی انعام ملتے ہیں، جو جانے والے جو سفراء ان کو بھی انعام ملتا ہے، اور سب کے لیے فیصلے کرتے ہیں جو جس قوم سے بھی جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم پر حج کے شکریہ میں عید الاضحیٰ رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب قربانی کا انسان ارادہ کر لیتا ہے تو یکم ذی الحجہ کی شان سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، ہے نہیں اس کو؟ کیوں؟ تاکہ حاجیوں سے مشابہ ہو جاؤ۔ تم تو نہیں گئے، وہ حالت احرام میں پابندی کر رہے ہیں، تم یہاں ان کی مشابہت اختیار کر لو، ہم مشابہت پر بھی تمہیں عطا کریں گے۔ یہ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے، بعض علماء نے، بڑی اہم بات ہے کہ عام طور پر تو یہ ہے کہ جو ارادہ کرے قربانی کا، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ چونکہ اس کا مقصد حاجی کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اس کو نوازا جائے گا کہ اس نے حاجی سے مشابہت اختیار کی، تو لہذا اگر قربانی نہ بھی کرے تب بھی اگر وہ چیز کا اہتمام کرے تب بھی مشابہت تو اس کو اجر ملے گا۔ اور پھر قربانی دیکھ یہاں قربانی کرے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر حاجی کر رہا، یہاں پر کر رہا۔
شکریہ کے طور پر. تو دیکھیے جتنے بھی عبادات ہیں ان کا پورے عالم پر اثر ہے. حج وہاں ہو رہا ہے لیکن اثر سائی وال میں بھی ہے. چلو عید پڑھو، قربانی کرو، ناخن واخن نہیں کاٹنا. تم جا تو نہیں سکے لیکن تمہارے میں سے ہم لوگوں کو لے کے گئے ہیں. سائی وال سے بھی حاجی گئے ہیں، باول نگر سے بھی حاجی گئے ہیں. لہٰذا تم شکریہ کے طور پر کہ ہم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو بلایا ہے اور ان کے ذریعے ہم تمہیں بھی نوازیں گے. اس لیے میرے دوست یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. اسلام جیسا خوبصورت مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے، بہت خوبصورت مذہب. اس کا تو حسن جتنا بیان کیا جائے ختم ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس شخصیت کے ذریعے اسلام آیا ہے وہ حسینوں کے حسین. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی نے پوچھا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بہت مشہور ہے اور ہے بھی، حسین بھی بہت تھے. آپ نے خود فرمایا حدیث شریف میں کہ پورے عالم کو آدھا حسن تقسیم کیا، اگر آدھا حسن اللہ نے صرف اکیلے یوسف کو دیا. دیکھ کر مبہوت ہو جاتا تھا. قرآن نے قصہ بیان کیا، حسن کے اثر کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، ان کو احساس بھی نہیں ہوا. ان کی حسن میں اتنے گم ہو گئی وہ عورتیں کہ اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ دی. لیکن اماں فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لواہی زلیخا لو رئین جبین ہو، اگر زلیخا کی سہیلیاں میری محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی، لا آثرن بی قتل قلوب علی الیدی، تو سینے چیرتی، انگلیاں نہ کاٹتے. آپ کو حسن آپ کو حسن کا تو مثل نہیں، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا مثل نہیں ہے. اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے. اور میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، لیکن میں انا خاتم النبیین. اب وہ صدیق رضی کا ذکر نہیں، اس لیے کہ ان میں بعدیت ہی نہیں تھی، رسول اللہ سے جڑے ہوئے تھے. ساتھ جڑے فاصلے نہیں. یہ تو 2 سال ان کو جو رکھا ہے، ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کہ وہ تو ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، لیکن 2 سال پیچھے رکھا کیونکہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر رسول اللہ کے غم کی تسلی صحابہ لیتے تھے. ان سے ملتے تو ان کی تسلی ہوتی. جیسے حضرت یوسف السلام چلے گئے تو یعقوب السلام تسلی کس سے لیتے تھے؟ ان کے بھائی بنی یمین سے لیتے تھے، کیونکہ ان کی شکل و شمال یوسف کی طرح تھی. اس کو دیکھ کر ان کو پاس بٹھائے رکھتے تھے، ان کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کے یوسف کے جو غم تھا اس غم کا مداوع ان کو دیکھ کے کرتے تھے. رسول اللہ کا جو اتنا بڑا غم صحابہ پر تھا، حضرت صدیق اکبر کو جب دیکھتے انہیں پھر تسلی ہوتی، کیونکہ غار یاد تھے، بادیت نہیں تھی. میرے دوست اتنے حسین و جمیل جن کی حسن و جمال کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کے ذریعے آیا ہوا دین کتنا خوبصورت ہے. اور آپ نے کس خوبصورتی کا انداز امت کے سامنے پیش کیا. کوئی چیز ایسی نہیں چھوٹی سے چھوٹی تھی، بڑی سے بڑی، چھوٹی چھوٹی کہ جس کے اندر کوئی نقص نکالا جاتا، چھوٹی چھوٹی. اور عالم لگا ہوا ہے، کفار دنیا میں جاتا ہے، ہمارے خلاف جاتا ہے، رات دن کوشش میں ہے، لیکن سلم کی بات ماننے پر مجبور ہے، کہنے پر مجبور ہے کہ ہاں بھائی اس چیز کا یہی حل ہے جو جہاں بیان ہو رہا ہے. اس سنجے کی سنت دیکھ لے. آپ نے فرمایا، آخری عمر میں فرمایا عائشہ سے کہ عورتوں سے کہو اپنے شوہروں سے کہیں پانی سے استنجا کیا کریں. پہلے پانی کا رواج، پانی بھی کم تھا. سب سے پہلے کنواں جو آدھا کنواں پھر پورا کنواں عثمان غنی نے وقت کیا. اور ایسی دقت اس میں ہوئی اس کنویں میں کہ اس کے ساتھ باغ لگا، اور آج بھی وہ باغ موجود ہے اور اس کا مال بکتا ہے، اور سیدنا عثمان غنی ان کی طرف سے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر تقسیم ہوتا ہے، بلکہ ایک ہوٹل بھی بنا ہوا ہے مرکزیہ میں. آج دیکھو میں نے حاج مگر دیکھو لکھو کیا لکھا ہے، یہ وقت
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میں نے کہا کہ اسی باغ کے پیسے سے ہوٹل بنا دیا، اس کا جتنا پیسہ آتا ہے وہ بھی مسجد نبی میں خرچ ہوتا ہے، باغ کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ اب بتائیے، اب 1448 یہ 48واں سال شروع ہو گئے، 1448 1448 سال کے بعد بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صدقہ جاریہ چل رہا ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، تم تو مر جاؤ گے لیکن تمہارا محبوب تو نہیں مرے گا نا، تو تمہارا تذکرہ زندہ رکھے گا۔ تم تو چلے جاؤ گے، وہ تو موجود ہے، وہ کسی نہ کسی رنگ میں تمہیں زندہ رکھے گا، کسی نہ کسی رنگ میں۔ تم تو مر جاؤ گے، تمہارا تذکرہ، تمہارا جو ثواب باقی رہے گا، چلاتا ہے۔ کیونکہ دوست جب دوست چلا جاتا ہے تو دوسرا دوست اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، میرا دوست ہے، میرا دوست ہے، اور دوسرا دوست بھی پھر چلا جاتا ہے، پھر تذکرہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اگلی نسل جانتی بھی نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے مولا سے دل لگا لیا وہ تو چلے گئے، لیکن مولا تو باقی ہے، تذکرہ زندہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ استنجے کا کہو، کرم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں سے کہا کہ بھائی پانی سے، شوہروں سے کہو پانی سے استنجا کرو۔ اسلام میں پھر پانی استعمال ہونا شروع، قرآن نے بہت پسند فرمایا، قرآن نے پسند کیا۔ متطہرین جو کہا، مسجد والوں کو جو متطہرین کہا کہ بہت زیادہ طہارت والے، مسجد قباء والے کہا کہ اس لیے کہ پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ اب پورے عالم میں مسلمان پانی سے استنجا کرتا ہے، لو شاور کا نام بھی مسلم شاور ہے، ابھی غور کیا آپ نے؟ مسلم شاور یعنی مسلمانوں کی یوز کا ہے، آپ نے غور نہیں کیا؟ مسلم شاور، یہ مسلمان شاور ہے۔ مسلم شاور۔ اب یورپ میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں، ٹیشو استعمال کیجیے۔ اب اتنی جنسی بیماریاں ہوئی، جتنی جنسی بیماریاں ہوئی، شرمگاہوں کی بیماریاں اتنی ہوئی، بادشاہوں کو بھی، عوام کو بھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے ظالموں کہ مسلمان آتے ہیں تو کسی کو بھی بیماری نہیں، نہ بچے کو، نہ بڑے کو، نہ بڈھی کو، نہ بڈھے کو، یہ تم میں سے ہر بچے سے شروع ہو کر بڈھے تک 100 سال کے لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں نے غور و فکر کیا، یہ بڑے تیز لوگ، بڑے تیز لوگ، غور و فکر کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم لوٹے کا استعمال کریں گے تو پھر تو یہ مسلمانوں کی مشابہت ہو جائے گی، ہم تو پہلے مخالفت کرتے رہے، بعض لوگ لوٹوں کی مخالفت کرتے رہے، لوٹا صحیح نہیں، لوٹا صحیح نہیں، لوٹے کی مخالفت کرتے ہیں، 3 لوٹا اٹھائے کرتے ہیں، اور لوٹے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ وہ سیاسی لوٹے الگ چیز ہے، یہ ان کی بات نہیں کرتے۔ تو انہوں نے ایک چیز ایجاد کی، اس کا نام ہے بیدے۔ آپ اگر بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں پاکستان میں بھی تو واش روم کے ساتھ، کموڈ کے ساتھ 2 ٹوٹیوں والا ایک چھوٹا سا کموڈ لگا ہوگا، اس کو بیدے کہتے ہیں۔ یہ بدعت سے میں نے نام رکھ دیا، اس کا ہے بیدے انگریزی میں، لیکن میں اس کو بدعت کہتا ہوں۔ وہ بیدے رکھ دیا تو ظالموں چلو لوٹا نہیں کرتے تو اسی سے استنجا کر لے، پیچھے سے ٹوٹی چھوڑی اور اسی سے استنجا کر لیا کرو تاکہ تمہیں یہ بیماریاں تو نہ لگیں، یہ مسلمانوں کو نہیں ہے، تمہیں مجبور ہو گئے اس بات پہ۔ میں انگلینڈ گیا ایک دفعہ تو میرے ایک دوست کا بچہ سیڑھی سے گر گیا تھا، تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے، وہ ذرا بس ہسپتال باہر تھا، وہ باہر بناتے ہیں ہسپتال، کیونکہ شہر میں ہسپتال ہوتا ہے تو اس سے جراثیم وغیرہ تو لوگوں کو سامنے، ہمارے یہاں تو ہر جگہ ڈھک دیتے ہیں، نیچے گھر ہے اوپر وہ بنا دیے، ایسا نہیں۔ ڈاکٹروں کو پتا ہے اس میں سے کیسے جراثیم اور کاک چھوڑتا ہے، یہ عجیب بات ہے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی بات ہے۔ اس لیے واش روموں میں بھی ایسی چیز رکھنا کہ جو انسان استعمال کرتا ہے وہ وہاں نہیں رکھنی چاہیے، اس
اس لیے کہ وہاں بھی جراثیم اٹھتے رہتے، پیشاب کرتا ہے جراثیم اٹھتے رہتے ہیں، لیکن ہم سارا کچھ وہی رکھتے ہیں، تو صبح چک کے بوجھ مارنا شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹری بھی اب مولوی بتایا، پیر بتایا تو انگلینڈ میں بچوں کو تو میں نے کہا یار، انہوں نے کہا جی اسپتال کا ملاقات کا ٹائم تو نہیں ہے یہ، کیونکہ وقت ہوتا ہے۔ کہا نہیں آپ آئے، میں لے چلتا ہوں۔ وہاں گیا، ایم ایس سے بات کی، ملاقات کرائی، اس کو انگریزی میں کچھ کہا، کچھ میں سمجھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے یہ مذہبی اسکالر ہیں، پریسٹ، اس کو پریسٹ کہتے ہیں اپنے مذہبی لوگوں کو، کہ یہ ہمارے پریسٹ آئے ہیں، انہیں دعا کرنی ہے بچے کے لیے جو مریض ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ادھر ہی بیٹھے، اور دو بندے مجھے ساتھ دے دے، پروٹوکول کے ساتھ مجھے اس کے بستر تک لے گئے، اور زخمی تھا بچہ، میں ملا کر مجھے پہچانتا تھا، میں نے کو تسلی وغیرہ دی، وہ کچھ دم وغیرہ کیا، دعا کی وہاں پر جا کر۔ تو واپس آیا، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہو گئی، تمہیں نہیں آنے دیا، تو ابا لگتا ہے اور مجھے جانے دیا۔ انہوں نے کہا جی بات یہ کہ انگریزوں ڈاکٹروں نے کہا، یہ رپورٹ دی گورنمنٹ کو کہ مسلمان مریض آتا ہے ویسا ہی انگریز مریض آتا ہے، مسلمان مریض جلدی ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے اور انگریز نکلتا ہی نہیں، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، دوائیاں بھی اتنی خرچ کرتے ہیں ہم سب کو، لیکن ٹھیک مسلمان چند دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کا پتہ کیا کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ایک تو صدقہ کرتے ہیں، دوسرے مسجدوں میں ان کیا دعائیں ہوتی ہیں۔ اس دن سے گورنمنٹ نے پابند کر دیا بھی جتنے پریسٹ ہیں نا مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں گرجوں کے اندر، سرکاری روٹیاں، تم ہر ہفتے جا کر مریضوں کے لیے دعا کیا کرو۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے پریسٹ پاکستان سے آئے ہیں، جہاز نے دعا کرنے کو کہا، ہاں پریسٹ جب بھی آئے وہ دعا کر سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے پر یہ لوگ مجبور ہیں۔ نجات اس میں سمجھتے ہیں، وہ سمجھے ہمارا دنیا کا کام کم از کم اس سے بنے گا، جو مسلمان تک چاہتے تھے میں نے بھی بتائی، یہ دنیا کی چیز ہے۔ لیکن مومن اس کام کو رسول اللہ کی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو نور ہی نور ہوگی، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا بس عاشق کا کام ہے، بس محبوب نے کہہ دیا کافی ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ صحابہ اکرام کو فرماتے اٹھ جا فلاں کام کر، پتہ ہوتا تھا بچ کے نہیں آنا ہے، کچھ پرواہ نہیں، گھر بھی نہیں جاتے تھے کہ میں نے ہن میں لے لے پھر پتن میں آواں کے نام کہتے اتنی دیر میں حنظلہ رضی اللہ عنہ نے آواز سنی، آواز لگی مسجد نبی کے مینار سے جہاں سے اذان ہوتی تھی کہ وسلم نے احد میں طلب کیا ہے جلدی سے آؤ، فجر کے بعد کا وقت ہے، حنظلہ رضی اللہ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی، فجر پڑھ کر گئے تھے، آواز لگ گئی، کیونکہ اشراق کے وقت آپ کا لشکر یہاں سے روانہ ہوا تھا مسجد سے احد پہاڑ پہ، آواز لگی، غسل کی حاجت تھی، غسل بھی نہیں کیا، ان کا دیر ہو جائے گی، اس کو اللہ نے بلایا ہے، یہ عاشق ہے۔ ہم تو سوچنے لگتے ہیں یار کرا نہ کرا عمل، یہ عشق ہے، عاشق انجام۔ اگر آغاز میں فکر انجام ہے، سوچ یار کیا ہوگا اگر آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے، چلے گئے ایسی زور سے پہلے جنگ ہو گئی، شہادتیں ہو گئی، حنظلہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جب شہید ہوئے تو صحابہ نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف لے کے میت چلی گئی، پھر نیچے اتری تو پانی تربتر تھے، صحابہ رسول اللہ سے کہا حضرت یہ عجیب منظر دیکھا، حنظلہ کو پہلے اوپر لے گیا، پھر نیچے آئے تو پانی پانی، سارا جسم گیلا، کپڑے تو پہنے لیکن سارا کپڑوں سمیت گیلا۔ آپ نے کہا ان کی اہلیہ کو طلب کرو، اہلیہ کو بلایا، کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت اسی طرح فجر پڑھ کر آئے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، باپ کیا بات آئی تو انہوں نے کہا میں اگر غسل کروں گا دیر نہ ہو جائے کہیں، آ گئے، ہاں
میرے حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا اور اللہ نے اس ایک ملاقات میں یہ برکت ڈال دی کہ حضرت کا بیٹا پیدا ہوا ہے، پوتے پڑپوتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے کسی پڑپوتے سے حدیث لاتے ہیں تو وہ پڑپوتا اپنا نام ذکر کر کے کہتے ابن غسیل الملائکہ، میرا دادا پردادا جو ہے نا وہ تھا جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اس ایک کی اس میں ایسی برکت ہوئی اس اولاد میں کہ بڑے بڑے محدثین نے سند کے اندر ان کے پوتے پڑپوتوں سے سند لا کر حدیث بیان کی اور فخر کے کہتے تھے ابن غسیل الملائکہ۔ اس لیے میرے دوست اسلام کو، ایمان کو، ایمانیات کو لازم پکڑ لو، دین پر عمل کرنے میں گھبراؤ نہیں، عشق پیدا کرو، عاشق کسی کی نہیں سنتا۔ ہم عشق نہیں ہے نا، اس لیے ہم قوم لوگوں کی سنتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یار، لوگ کیا کہیں گے۔ شیخ فرماتے جو لوگ کہتے تھے وہ قبرستان میں دیکھو کتنے بخشوانے کے لیے پہنچے ہوئے، دعا بھی نہیں کرتے ہم۔ ہمارا حال تو یہ ہے، جو کچھ ہے خود نمٹانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب بڑے حساب سے پہلے خود ہی کر لو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، پہلے حساب کر لو۔ ہر آدمی دیکھ لے کہ میرا کل کیا بنے گا، آج ہی اپنے آپ کو سیدھا کر لے، کل کوئی پوچھنے والا نہیں، یاد رکھو خبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں آنے والا۔ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہے، بس۔ آخری بات کرتا ہوں، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عالم آئے، بڑے عالم تھے، عالموں کے علم کا ناز ہوتا ہے بھی ناز کی تھی، تو انہوں نے علم کی بات حضرت نے ان پر منطق فلسفہ بڑی بڑی علمی باتیں سنائی تو حیران ہو گیا، بھائی میں نہیں سمجھتا تھا کہ حضرت کا اتنا وسیع علم۔ جیسے سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ بہت بڑے انسان ہیں، فرمایا کرتے تھے میں سمجھتا تھا کہ اردو میں کوئی تفسیر نہیں ہے، تفسیر ہے تو عربی میں یا فارسی میں، لیکن میں نے حضرت حکیم الامت تھانوی کی بیان القرآن دیکھی، میں حیران ہو گیا کہ علم بھرا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے فرمایا مولانا صاحب یہ کوئی چیز آخرت میں کام آنے والی نہیں، وہاں تو مرتے یہ دیکھا جائے گا، اللہ دیکھیں گے، دل کو دیکھیں گے، اس میں میری کتنی محبت لے کے آیا ہے۔ مرتے سب سے پہلے دل دیکھا جائے گا، دل میں ہم کتنے ہیں، باقی اعمال بعد میں، کیونکہ ہمارا انجن یہی ہے نا۔ تم کسی گاڑی کو دیکھتے ہو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہو؟ انجن دیکھو، انجن ٹھیک ہے، باقی چیزیں بعد میں، ان میں ایڈیشن بھی ہو سکتی ہے۔ انجن اگر صحیح نہیں ہے تو سارا کچھ ختم۔ انجن یہ اللہ وحی القل حدیث میں آتا دل ہے جس کو سارا متا ہے۔ فرماتے ہیں مرتے دیکھیں دل میں ہم کتنے، ہماری محبت کتنی۔ تو خواجہ مجذوب صاحب خلیفہ رو پڑے کہ حضرت یہ کیسے دل میں محبت آئے گی؟ اور میں اہل محبت کے پاس رہو تمہیں بھی محبت آ جائے، عاشقوں کے ساتھ رہو تم بھی عاشق ہو جاؤ۔ تم بھی انگلینڈ میں گیا تو کسی نے کہا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یار ایک دوست روزانہ تمہارے پاس آ گیا، یار میں پاکستان گھوم کے آیا، مری اور سوات بہت خوبصورت ہے، پھر اگلے دن پھر آیا، پھر یہ ذکر ہے، تیسرے دن آیا پھر یہ ذکر ہے، تو کہا یار آئندہ چھٹیاں ہوئی نا میں بھی ضرور دیکھوں گا، یار میرے دل میں اشتیاق آ گیا، میں کہ اللہ کے پیاروں کے بعد جب اللہ اور رسول کا تذکرہ سنو گے تو تمہیں بھی پیار ہو جائے گا۔ بس واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موضوع ایسا ہے کہ تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی، لیکن میں تھک جاتا ہوں داستان دل سے اکثر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں رہا جاتا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔